اسلام ہسبینڈ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو مار سکتا ہے؟ یو آر یوزنگ دا ورڈ اسلام. Yeah. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس میں بچے تک پہ رحم اور شفقت کا حکم دیا گیا ہے. تو کیسے اسلام الاؤ کر سکتا ہے ایک ہسبینڈ کو اپنی وائف کو بیٹ کرنے کے لیے؟ Okay. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو مار لو. وہ بیٹ کا لفظ تو ہم لوگوں نے لے لیا ہے، وہ کس لیے ہے وہ نہیں پتا. اب اس سارے سنیریوں کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ دیکھیں اسلام وہ مذہب ہے کہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد عورتوں کو دیکھیں آپ کہ پہلے عورتوں کی کیا عزت تھی اور اب اسلام کے بعد کیا ہوئی تھی. کہ عورت وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بہن ہے تو اس کے لیے جائیداد میں وراثت میں حصہ رکھ دیا گیا، اگر وہ بیٹی ہے تو 3 بیٹیوں کے بارے میں آیا ہے کہ 3 بیٹیوں کی پرورش اگر تم اچھے طریقے سے کرتے ہو تو وہ قیامت والے دن تمہارے لیے دوزخ سے آڑ کا باعث بنے گی، اور بیوی ہے نجات کا باعث بنے گی، اور بیوی ہے تو بیوی کے بارے میں آیا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. تو کیسے اسلام الاؤ کر سکتا ہے؟ یہ آیت کو جو ہے نا ہم نے غلط میننگ میں لے لیا ہوا ہے کہ یہ بیٹنگ الاؤ ہے. بیٹنگ الاؤ کی اگر آپ بات کریں تو میں آپ کو بات بتاؤں، ایک مثال لیتے ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. ایک بچہ ہے آپ کا، وہ اگر بالکنی سے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے جمپ کرنا ہے نیچے، تو کیا آپ اس کو الاؤ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کیسے روکیں گے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ پیار سے ایک دفعہ روکیں گے یا تھوڑا غصے سے روک لیں گے کہ نہیں کرو، منع ہو جاؤ، نہیں کرو. پہلے تو اس کو سمجھایا جائے، سمجھا لیا نا، سمجھا لیا. دوسری دفعہ آپ اس کو اگر وہ نہیں مان رہا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈانٹیں گے اور تھوڑا سا پنش کر دیں گے، تھوڑا سا پنش کر دیں گے. اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں سنتا تو کیا آپ اس کو مارنے دیں گے؟ جمپ نہیں کرنے دیں گے، پھر ماریں گے کہ نہیں جمپ نہیں اس کو کرنے دیں گے نا. اس کا کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ کیونکہ آپ اسے پیار کرتے ہیں. 3rd ٹائم میں آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کو زیادہ ہو جائے گا کہ مطلب یہ تو نقصان کر رہا ہے اپنا، تو یا میرا یا اپنا نقصان کر رہا ہے، تو آپ جا کے اس کو پکڑیں گے اور ماریں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں کرو. تو یہی اسلام نے کہا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ نمک کم ہے تو مارو بیوی کو، کپڑے پریس نہیں ہوئے تو مارو بیوی کو، لیٹ ہو رہے ہو تو مارو بیوی کو. اسلام نے کہا ہے اگر آپ کے ساتھ مس کنڈکٹ کر رہی ہے، آپ کے ساتھ یعنی ایک معاملہ ہے کہ نظام خراب کر رہی ہے آپ کے گھر کا، آپ کی شادی ٹوٹنے پہ آ رہی ہے، یا بہت زیادہ کوئی بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ کا کہ جس کا مطلب سسٹم خراب ہو رہا ہے، مطلب جس کا کوئی خسارہ پورا نہیں ہو سکتا، ایسا کام اگر کر رہی ہے پھر اس کو سمجھاؤ پہلے بیٹھ کے. فرسٹ اسٹیج یہ ہے پہلے سمجھاؤ، بات کرو، سیٹل کرو معاملہ. دوسری اسٹیج کیا ہے؟ اگر وہ نہیں ہوتی تو بستر الگ کرو، کیونکہ بستر الگ کرنے سے ظاہری بات ہے اب سب سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہے. تیسری بات سیکنڈ اسٹیج ہے. تیسری اسٹیج میں کہا گیا ہے کہ اس کو مارو اور بیٹ دیم. مارو بھی کیا کہ جس سے مارنا ہے نا وہ اسٹک ایک چھڑی سے زیادہ بڑی نہیں، ایک مسواک سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے. فیس پہ نہیں مارنا چاہیے، ایسا نہیں مارنا چاہیے کہ جس میں داغ آ جائے. آج کل آپ نے دیکھا معاشرے میں ہر جو ڈومیسٹک وائلنس ہے کس طرح عام ہو رہا ہے. کوئی نہیں لحاظ کرتا کسی کا کہ کسی کو کہاں پہ لگ رہی ہے. یہ تو بات ہو گئی کہ جی بیٹ ہے، جی عورت کو مار لو. اب عورت کو مار بھی لیتے ہیں. اب اگر عورت رائٹ پہ ہے اور پھر بھی مرد مارے، اس وائلنس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ غلط سچویشن ہے جو آپ نے ڈسکس کیا ہے. بیسیکلی وہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ مس کنڈکٹ کر رہی ہے، پرسسٹنٹلی اگر وہ کر رہی ہے، مثلا آپ کا نظام خراب کر رہی ہے، نہیں سمجھ پا رہی، جو آپ نے بات کی کہ نمک کم پڑ گیا یا زیادہ ہو گیا، تو یہ تو اسٹوپڈٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اندر جو ہے وہ عقل اور شعور کی کمی ہے، آپ اس کو بہتر کرو. لیکن اگر کوئی میجر ایسا کنڈکٹ ہو رہا ہے، ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے، ایسا کوئی کام ہو رہا ہے جس سے آپ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، آپ کے گھر کی عزت خراب ہو رہی ہے، آپ کا نظام خراب ہو رہا ہے، تو اس چیزوں کے لیے یہ ساری سچویشن تھی جو آپ نے ایکسپلین کی، پہلی، دوسری اور تیسری. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ایک عورت اپنے رائٹ پہ ہے اور مرد کی ایک عادت ہی بن گئی ہے اس کو مارنا، بات کے وہ پیٹ رہا ہے، تو اس کے اندر فرسٹ آف آل تو عورت اپنے گارڈین سے اس چیز کی ہیلپ لے سکتی ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں کلچر یہ پایا جاتا ہے کہ اب تو تم چلی گئی ہو نا، اب تو تمہاری لاش ہی آنی چاہیے. تو وہ بیچاری اس بات کو اپنی گھر والوں کو عزت رکھنے کے لیے وہ سہتی رہتی ہے. اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ ایک پراپر وے میں اپنے گارڈین کے ساتھ، اپنے پیرنٹ کے ساتھ بات کر کے اگر وہ علیحدہ بھی ہونا چاہتی ہے تو وہ اس راہ راست کو اختیار کر سکتی ہے، اس کو الاؤ ہے. ٹھیک ہے. لیکن سین یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے.
ڈومیسٹک وائلنس چل رہا ہے تو وہ بیر ہو رہا ہے کیونکہ ماں باپ نے یہ پش کیا تھا اور وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, اگر تو اسلام یہ الاؤ کرتا, ٹھیک ہے, جو مطلب آپ نے بات کی تھی کہ مرد کو عورت کو مارنا ہی چاہیے, یا عورت اگر اپنے رائٹ پہ بھی ہے, تو اگر یہ اسلام الاؤ کرتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نہیں اپناتے؟ ڈیفینیٹلی. اپنے صحابہ کو نہیں حکم دیتے کہ تم بھی یہ کام کیا کرو؟ ایسا کچھ کیا انہوں نے؟ کبھی بھی نہیں. کچھ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اپنی لائف گزاری ہے, اور صحابہ کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ اچھے طریقے سے بات کرو, اور اسی بات کی انہوں نے پریچنگ کی ہے. ایون انہوں نے نہ تو کبھی اپنی کسی اہلیہ کو مارا, ایون نہ انہوں نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا, اور نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے سرونٹ پہ ہاتھ اٹھایا. ڈیفینیٹلی. تو یہ بیسیکلی اسلام کی پریچنگ ہے. ہم جس معاشرے میں چل رہے ہیں, اگر ہم اسی معاشرے کو آگے لے کر چلتے جائیں گے, اب اسلام اور ان چیزوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے, تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے لیے بھی سوائے تباہی کے, بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا.